صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آدھا حصہ دعا کروں اور آدھا حصہ درود شریف پڑھوں، آپ نے فرمایا نہیں، اگر تو اسے اور زیادہ کر دے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں۔ جو لوگ ڈیلی پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ایک غیبی طاقت جڑ جاتی ہے، غیبی مخلوقات ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک یہ ایک درجہ ہے۔ جو درود پڑھ رہا ہے اس کے اوپر کتنی درجے اللہ نے اس کو درجے بلند کیے؟ 10 درجے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پہ پانی پہ دم کر کے اگر درود شریف پلایا جائے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ کی یہ انگلی ہے نا، سیدھے ہاتھ کی، اس کو دبانا ہے۔ یہ دیکھیں دبا دیا میں نے، اس کو دبا کے رکھنا ہے اور درود پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، پورا درود پڑھیں۔ درود ختم ہو، اس کو اگلے والے کو دبا دیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والوں کو قیامت والے روز کون سی خوشخبری ملے گی؟ وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان دنوں میں مالا مال ہو سکتا ہے؟ اور ہر لا علاج بیماری کا علاج درود شریف کے کون سے وظیفے سے پاسبل ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ وعلیکم السلام۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے درود شریف کی برکت اور درود شریف کی فضیلت پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ درود شریف جو لوگ اپنی ڈیلی لائف میں پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں الگ ہی معجزات ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ جی، درود شریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں، اور سارے انسانوں کو اللہ نے حکماً کہا مسلمانوں کو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ مفسرین اور محدثین کا یہی رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے، کہ جس کے لیے اللہ خود ہی قبول کرنے والا، خود ہی وہ کہہ رہا ہے میں بھی، میرے فرشتے بھی میرے پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہے؟ اس سے بڑی اور اہمیت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیاری شان کیا ہے؟ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو احادیث سے ثابت ہے اس کی بے شمار فضیلت ہے، بے شمار فضیلت ہے۔ آگے چل کے ہم بتائیں گے اس کی کیا فضیلت ہے، کب پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا، اور کون سی وہ جگہیں ہیں جہاں درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ہاں جی، کون سے ایسے مقام ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ضرور درود پڑھنا چاہیے، ورنہ وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ عبادت آسمان تک نہیں پہنچتی۔ درود ابراہیم کا بہت مقام ہے، بہت ہی مقام ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ یہ محدثین کہتے ہیں یہ واحد عبادت ہے جسے رد نہیں کیا جاتا، فوراً قبول ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا، واحد عبادت ہے جسے رد نہیں کیا جاتا، اور یہ واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی اس میں حصے دار ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے بات کی درود ابراہیمی کی خاص ہی فضیلت ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ اول و آخر درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو وہ پنکھ لگا کے آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی دعا قبول کرانی ہے تو اس کی گارنٹی یہ ہے کہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں؟ دیکھیں صحیح حدیث ہے، ایک صحابی ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ اکرام درود کی فضیلت کو سمجھتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کے اندر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے ماشاء جتنا تو چاہتا ہے پڑھ۔ صحابی فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں
3 حصے دعا کروں، ایک حصہ درود پڑھوں تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تھوڑا سا زیادہ کر دے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو وہ تیرے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آدھا حصہ دعا کروں اور آدھا حصہ درود شریف پڑھوں، آپ نے فرمایا نہیں، اگر تو اسے اور زیادہ کر دے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 حصے درود پڑھوں اور ایک حصہ دعا کروں تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اسے تو اور زیادہ کر دے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول پھر میں دعا کے اندر درود ہی پڑھتا رہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذن، اس وقت اگر تو ساری دعا میں، ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا، وہ پریشان ہے، دکھیارا ہے، روحانی امراض کے اندر ہے، جسمانی امراض کے اندر ہے، مالی پریشانی کے اندر ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں، درود سے بہتر، سبحان اللہ، درود سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے امام ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے، امام اہل سنت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی درود کثرت سے پڑھتا ہے تو یہ دعاؤں کا مغز ہے، اور جتنے بھی وظائف ہیں ان تمام وظیفوں کا سردار درود ہے۔ سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب اگر تو ساری دعا میں ہاتھ اٹھا کے درود ہی پڑھتا رہے تو یہ کافی ہو جائیں گے تیری دنیا کی تمام پریشانیوں اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے۔ یعنی اتنا اچھا عمل ہے کہ دنیا کی پریشانی زبان پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کو جو چاہیے دنیا کے اندر اللہ آپ کی خواہش، آپ کے جذبات، آپ کی خواہشات کو بغیر مانگے ہی اللہ عطا کر دے گا۔ کبھی دکھ نہیں آئے گا، تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ نہ صرف دنیا کی گارنٹی دی بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی والی، نبوت والی پیاری زبان سے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفوں کا مداوع ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر وظیفہ کیا ہے کہ صحابی پوچھ رہے، اللہ کے رسول بتا رہے آج لوگ در بدر پریشان ہیں، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی صاحب اولاد ہے تو اپنی اولاد کی فرما برداری سے پریشان ہے، کوئی مالی پریشانی میں ہے، کوئی جسمانی پریشانی میں ہے، کوئی روحانی پریشانی میں ہے، کوئی اپنے مکان کا رونا رو رہا ہے۔ ان تمام لوگوں کو میں یہی کہوں گا بہترین وظیفہ، ابھی حدیث سنائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنایا، وظیفوں کا سردار ہے درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی تمام محدثین کے نزدیک تمام درود میں سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ نماز میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ نماز ایک افضل عبادت ہے، بلکہ ایک حدیث میں ایک صحابی کو اس نے درود نہیں پڑھا، آپ نے فرمایا تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو جلد بازی کی ہے دعا کے اندر، درود پڑھ۔ نماز کے اندر درود واجب ہے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ جو نماز کے اندر درود پڑھا جا رہا ہے وہ تمام درودوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ سارے درود افضل ہے لیکن اس کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ دنیا کی کسی پریشانی میں، دنیا کے کسی دکھ میں، دنیا کے کسی تکلیف میں، کوئی بھی پریشانی ہے کسی قسم کی، آپ ہاتھ اٹھا کے نہ درود پڑھیں، درود پڑھتے جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اگر آپ اللہ کی تعریف اپنی زبان پہ بھی کریں تو بہت اچھا ہے۔ سورہ فاتحہ بہترین اللہ کی تعریف ہے۔ کچھ دیر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر درود پڑھتے جائیں۔ ایک دن، 2 دن، 1 مہینے کے اندر آپ درود کی خیر و برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف جو لوگ ڈیلی پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ایک غیبی طاقت جڑ جاتی ہے، غیبی مخلوقات ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اچھا یہ غیبی طاقتیں، یہ جو الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں آج۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے، بڑی محبت سے نکلے، اور انہوں نے کندھوں پہ اٹھا کے نبوت کو غار غیرہ وہاں پہنچایا، غار تک۔ اچھا وہاں آپ بیٹھ کے، اب پورا مکہ انعام کی لالچ میں آپ کے پیچھے ہے۔ اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے بالکل اوپر، یہ غار ہے اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس قدر قریب پہنچ گئے کہ اگر وہ نیچے دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول یہ تو اوپر آ گئے ہیں۔
آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت بھی ہے، لا تخزن، لا تخزن ان اللہ معنا. ایک ہے معیت عامہ، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اس کے ایپ دیکھ رہے ہیں. ایک ہے معیت خاصہ، اللہ کی خاص طاقت اپنے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے. اچھا وہ طاقت کیا ہے؟ اچھا میں بھی وضاحت کر رہا ہوں. اب وہ ہجرت والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا تحزن، اے میرے صحابی تو نہ گھبرا، پریشان نہ ہو، لا تحزن، نہ گھبرا، ان اللہ معنا. اس میں اللہ کے رسول کی قربان جائیں فضیلت تو سب قائل ہیں. ابو بکر صدیق کی کتنی فضیلت ہے، قرآن میں اللہ نے آیت بنا دی اور فرمایا اے میرے پیارے صاحب ابو بکر نہ گھبرا، ان اللہ معنا، اللہ کا خاص انعام، خاص میت ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہمارے سبحان ساتھ. اللہ. اچھا وہ کیا ہے میت، کیا ہے؟ اب کس طرح اللہ نے مدد کرنی ہے، آپ کو کہاں بچانا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. وہ اللہ فرشتے بھیج کے آپ کا ساتھ تعاون کرے، یا اللہ ایک کس کو اللہ نے آرڈر دیا؟ مکڑی کو کہ یہاں جالا لگا دے. مکڑی نے باہر جالا لگا دیا تو انہوں نے دیکھا جالا لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جالا توڑ کے تو اندر جانا تھا نا، یہ تو صدیوں سے جالا لگا ہوا ہے، مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں، یہاں کون نہیں جا سکتا. لیکن جو ساتھ تھے، جو دیکھ رہے تھے کہ یہاں تک نقش آ رہے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا رہے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہی ہے. اور کہنے لگے نہیں یہاں نہیں ہے، یہ تو مکڑی نے جالا. اب آپ کی وہ غیبی امداد، غیبی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب وہ موقعوں کی مناسبت سے جیسے چاہے، جس مخلوق سے چاہے آپ کی مدد کر سکتا ہے، جہاں بھی چاہے. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ آپ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں یا چھوٹا درود پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون کس نے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نے. شک نہیں اس میں. وہ اپنے کسی چیز سے بھی کروا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں غیبی مدد، وسیلہ غیبی کوئی بھی بن سکتا ہے. وہ کوئی بھی چیز ہے. اچھا یہ بتائے گا، جس طرح سے آپ نے بات کی وظیفوں کا سردار ہے درود پاک، سبحان اللہ، تو اکثر لوگ کہتے ہیں تنگ دستی اتنی آ گئی ہے، مالی حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق اچھا خاصا آ جائے، تو اگر پیسے میں برکت کے لیے یا پیسے کے لیے ہم چاہتے ہیں کوئی وظیفہ کرے تو درود شریف کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ لیکن میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ درود بہت اچھا وظیفہ ہے. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، درود کے اوپر بہت لکھا. غموں کو دور کرتا ہے، مالی حالات بہتر کرتا ہے، چہرے پہ رونق لاتا ہے، چہرے پہ خوبصورتی لاتا ہے، آپ کی عزت کے اندر اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آپ کو نوازتا ہے، صحت، تندرستی، عزت، وجہ، سرداری، ہر چیز دیتا ہے درود سے. انہوں نے ایک بڑا اچھا وظیفہ لکھا ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے تو میں 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں. اور میں نے یہ آزما کے دیکھا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کی زبان پہ کثرت سے درود ہے، وہ دنیاوی طور پہ عروج میں نے دیکھا، ان کی ترقی دیکھی، ہر لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، ہر طرح سے اللہ نے ان کو سکون سے نوازا جن کی زبان پہ درود ہوتا ہے. درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی علامت ہے. درود اپنے پیارے آقا کے ساتھ ایک محبت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی، من صلی علیہ واحدتاً، جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ اس پر کون؟ اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، درود بھیجتا ہے. اب دیکھیں میں ناقص بندہ، گنہگار، عاجز، بے کس، بے بس، گناہ گار، ایک فقیر درویش بندہ ایک مرتبہ درود بھیجوں، انعام کیا مل رہا ہے؟ بھئی کون بھیج رہا ہے رحمتیں؟ اللہ. اللہ کی رحمت چھوٹی نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت چھوٹی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی وسیع رحمتوں کا مالک ہے. اچھا رحمت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی ہے. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے. آپ کو رحمت کا مفہوم بتا رہا ہوں، رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 100. ایک حصہ اللہ نے کل کائنات میں تقسیم کیا، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں جن بھی ہیں، اس میں درندے بھی ہیں، اس میں تمام جاندار چیزیں، تمام جاندار چیزیں. اور قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کے اندر کتنے حصے تقسیم کیے؟
ایک حصہ، 99 باقی ہیں. باقی اللہ کے پاس ہیں رحمت. اور اللہ وہ رحمت کن کو دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا. اب ایک آدمی آپ نے سوال کیا کہ وہ رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہے، کتنی رحمتیں ملیں؟ 10 رحمتیں. اب ایک رحمت، میں نے کتنی رحمتوں کی مثال دی ہے؟ ایک رحمت 100 حصوں میں سے کل کائنات کے اندر اللہ نے تقسیم کی ہے قیامت تک، اور فوری طور پہ اللہ اس کو کتنی رحمتیں دے رہا ہے؟ 10 رحمتیں. آپ ان رحمتوں کی وسعت کا، آپ ان رحمتوں کی وسعت کا، ان کے وسیع ہونے کا، اس کے اندر کیا کچھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا اللہ کی قسم. 10 رحمتیں فوراً، چاہے وہ گناہ کار ہے، چاہے جو بھی ہے، جس نے درود پڑھا ایک مرتبہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی پیاری نبوت والی زبان سے نکلا ہے کہ فوراً اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے. کتنے درجے؟ 10. اب درجے کتنے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید ہوتا ہے نا، اس کو 100 درجے جنت، اس کی 100 درجوں والی جنت ملے گی. اور ایک درجہ پتہ کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک یہ ایک درجہ ہے. تو جو درود پڑھ رہا ہے اس کے اوپر کتنی درجے اللہ نے اس کو درجے بلند کیے؟ 10 درجے ایک درود کا. اگر آپ گہرائی کے اندر جائیں، سوچیں ذرا، آپ اس کی گہرائی میں جائیں کہ 10 رحمتیں، 10 گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ایک ایک گناہ کا کتنا وبال ہے. ایک مرتبہ درود سے بڑے بڑے 10 گناہ اللہ معاف کر رہا ہے. یہاں اس کی محدثین کا ایک اصول ہے کہ جن چیزوں میں ابہام رکھا گیا ہے نا وہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں. ایک حدیث میں آپ کو مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ کام کرے گا نا اس کو اتنا جو ہے نا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. ایک صحابی نے پوچھا جی وہ کتنا اجر ہے؟ یہ آپ نے نماز جنازہ کے متعلق فرمایا جو نماز جنازہ پڑھتا ہے پھر اس کے ساتھ قبر تک جاتا ہے اس کو اتنا ثواب ملے. اس میں لفظ ایک آیا میرے ذہن سے اب نکل گیا ہے. تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ وہ اس کا مطلب کتنا ہے؟ فرمایا جتنا احد پہاڑ ہے نا اتنا ثواب ہے. تو یہاں 10 نیکیاں کہی گئی ہیں اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو 10 نیکیاں ہیں اس کا اجر کتنا ہے؟ جس چیز کو مبہم رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے، وہ چھوٹا اجر نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے. تو یہ ایک حدیث اس درود پاک کی فضیلت کے لیے بے مثل ہے. لیکن ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں. اب آگے چلتے ہیں، اس کا ہم وضاحت کرتے جائیں گے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر ایک آدمی مالی پریشانی میں ہے یا کوئی بھی مالی پریشانی مکان کی وجہ سے ہے، اس کی خواہش ہے مجھے گاڑی مل جائے، میں غریب ہوں، امیر ہو جاؤں، میں بیمار ہوں، صحت مند ہو جاؤں، اللہ کی قسم بہترین وظیفہ ہے درود. اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، پڑھتے جائیں سارا دن میں جتنا ٹائم ملتا ہے. آپ بیٹھے ہیں تب پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہیں تب پڑھ سکتے ہیں، چل رہے ہیں تب پڑھ سکتے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف ان جگہوں پہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جیسے واش روم ہے، روڑی کی جو ہے جہاں جگہ ہے گندگی ہے وہاں نہ پڑھیں. باقی ہر جگہ یہ ایک عبادت ہے، ایسی عبادت جس میں اللہ خود شریک ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم ایک مرتبہ درود پڑھ لیں، ہم بھی پڑھیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی پڑھیں فوراً ابھی جو حدیث ہم نے سنی ہے تاکہ اس پہ عمل ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ، بہت فضیلت والا عمل ہے یہ. اچھا حکیم صاحب، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا بڑی سوچ کے نئے دروازے کھل گئے ہیں جو آپ ریفرنسز دے رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں نا انسان کے سوچنے سمجھنے کا جو نظریہ ہے نا وہ بالکل بدل جاتا ہے. اور مجھے کیوریوسٹی بھی ہو رہی ہے کہ درود شریف سے متعلق اب میں آپ سے اور باتیں بھی ریفرنسز کے ساتھ جانوں. جس طرح سے ہم سنتے ہیں کہ درود شریف میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پہ پانی پہ دم کر کے اگر درود شریف پلایا جائے تو صحت یاب ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، جیسے کوئی عامل کوئی وظیفہ بتاتا ہے یا آپ اپنے طور پہ کوئی بھی دعا کر رہی ہیں، یہ صحیح حدیث ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس عمل کے اندر، دعا کے اندر، جس وظیفے کے اندر درود شامل نہ ہو، موقوف بین السماء والارض، وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ٹھہر جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا، وہ دعا اوپر نہیں چڑھتی، وہ قبولیت کے شرف کو نہیں پہنچتی، شرف قبولیت اس کو نہیں ملتا۔ کب ملے گا؟ جب درود پڑھیں گے۔ درود اس قدر ضروری ہے کہ آپ اگر مریض کو 1 گھنٹہ کوئی عمل کرنا ہے، آپ کو کوئی عمل یاد نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، درود تو ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے، ایسی چیز ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہے، ہر بچے کو، ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو یاد ہے، آپ کے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، آپ بیماری سے پریشان ہیں، یا بیمار کو دم کرنا چاہتے ہیں، بھلے اس کو جن چمڑے ہوں، بھلے اس کے ساتھ جن چمٹے ہوں، بھلے اس کے ساتھ بیماری ہو روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، یا کہیں کوئی چیزیں ایسی ان دیکھی مخلوق آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو آپ کے پاس کوئی وظیفہ نہیں، آپ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ میرا ایمان ہے، کیوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نبوت والی وحی والی زبان سے نکلی کہ فوراً اللہ کی رحمت آئے گی، فوراً سکون آئے گا، فوراً آپ کی پریشانی اللہ دور کرے گا۔ آپ آزما کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، فوراً چند منٹوں میں، چند لمحوں میں آپ کو سکون مل جائے گا۔ یقین کے ساتھ پڑھیں، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو ہر دنیا کی راحت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیا کی بلکہ آپ نے دنیا مانگی ہے، دنیا کی سوچ رہے ہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اوپر درود پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی تمام تنگیوں سے محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ، آمین۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ نفسا نفسی کا دور ہے یہ، اور اکثر انسان کو نا ڈپریشن اور انزائٹی اس قدر ہو جاتا ہے کہ اس کو رات کو سونے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ڈپریشن اور انزائٹی سے چھٹکارا مل جائے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا۔ ہر بندہ انزائٹی ڈپریشن کے اندر ہے، نیند نہیں آتی۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ اپنے ہاتھ کی یہ انگلی ہے نا، سیدھے ہاتھ کی، اس کو دبانا ہے، یہ دیکھیں دبا دیا میں نے، اس کو دبا کے رکھنا ہے اور درود پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، پورا درود پڑھیں، درود ختم ہو، اس کو اگلے والے کو دبا دیں گے، پھر اس کو بڑی مشکل آپ یہ پورا ہاتھ پہ نہیں جائیں گے، اور بڑی میٹھی، میرا ایمان ہے کہ رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی، تسکین آنا شروع ہو جائیں گی، انزائٹی سے نکل جائیں گی۔ جو مجھے دیکھ رہا ہے، اچھا کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بھی دنیا کی پریشانی، کسی قسم کی پریشانی ہو، جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، ابھی آزما کے دیکھ لیں۔ آپ اپنا تنہائی میں چلے جائیں، اگر وضو کر لیں تو بہت اچھا ہے، قبلہ رخ چہرہ کر لیں تو اور اچھا ہے، جیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں، زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں، جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ابھی آزما کے دیکھ لو، 1000 مرتبہ درود پڑھو۔ اگر آپ بڑا درود نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھ لو۔ جاؤ آزما کے دیکھ لو، 1000 مرتبہ پڑھ کے دیکھو، اگر دل کا بوجھ ہلکا نہ ہو اور خوشی کی نویدیں، خوشی کے پیغام نہ آنا شروع ہو جائے تو پھر میرے ساتھ بات کرنا، پڑھ کے دیکھو۔ اور ایسی چیز ہے، میں نے جن لوگوں کو دیکھا جو ہمیشہ درود پڑھتے ہیں، میں نے دنیا میں ان کا عروج دیکھا ہے، اور میرا ایمان ہے آخرت میں بھی ان کا عروج ہوگا۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب پتہ ہے کون لوگ ہوں گے؟ میرے بہت قریب ہوں گے، اول الناس، اس میں مبالغہ، بہت قریب ہوں گے میرے۔ اب کس کو قربت نہیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کاش میں اس وقت وہ مٹی کے ذرے ہوتا جس پہ میرے پیارے نبی کے قدم آئے تھے۔ ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ میں قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب کے قریب ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے بڑے انتہائی قریب ہو، وہ کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھے۔ سبحان اللہ، یعنی کثرت کے ساتھ درود قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو سکتی ہے درود شریف کے وسیلے سے۔ میں شفاعت کا ایک مسنون عمل بتا دیتا ہوں، آپ نے سوال کر دیا، چھوٹا عمل، قربان جائیں، میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں پہ آپ نے ایک چھوٹا سا امت کو عمل دیا ہے، صحیح حدیث میں ثابت ہے، یہ میں جو عمل بتا رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے، چھوٹا سا عمل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو عمل کو بتاتے ہوئے اپنی امت کا کیسے خیال رکھا کہ چھوٹے عمل میں ہر بندہ جو فارغ البالی ہے وہ بھی، جو کاروباری ہے وہ بھی، جو محنت
جو بہت مصروف ہے وہ بھی ایسے اس ہی ہے۔ عمل کے اندر شامل ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی پیاری سچی زبان سے فرمایا کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، جلدی سے وہ عمل بتا دیں تاکہ ہم بھی ان چھوٹا خوش سا عمل نصیبوں ہے۔ میں شامل ہو جائیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ بس اتنا سا عمل؟ بس 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے فجر اور مغرب کے بعد تا حیات پڑھتے رہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کی شفاعت اللہ کے رسول، کیا منظر ہوگا جس دن ساری امت سارے نبی سارے رسول، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پریشان ہیں، کوئی بھی ہمارے اندر تیار نہیں ہے جو اللہ سے جا کے شفاعت کبریٰ کرے۔ ایک بڑی شفاعت ہوگی جسے ہم حدیثوں میں شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ پر ہماری نظریں ہیں، آپ جا کے اللہ سے یہی کہہ دیں کہ سوال و جواب شروع کر دیں، حساب و کتاب شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ میں اس دن کہوں گا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اس دن میری کیا شان ہوگی، میں فخر نہیں کرتا، یہ حدیث کے الفاظ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا، لواء الحمدی بیدہ، حمد کا جھنڈا ایک ہوگا، اللہ میرے ہاتھ میں دے گا، اور میں آگے ہوں گا، ساری امت سارے لوگ نبی رسول جتنے بھی قیامت تک آئیں گے لوگ انسان، وہ سارے میرے پیچھے ہوں گے، میں محمد آگے ہوں گا۔ فرمایا اس میں کوئی فخر نہیں، اور میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاؤں گا، ایک لمبا سجدہ کروں گا، اور لمبا سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ایسے اپنی تعریف کے کلمات سکھلائے گا جو میری زبان اطہر سے پہلے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری زبان سے پہلے وہ تعریف کے کلمات آج تک کسی نے، کسی جن، کسی انسان، کسی نبی، کسی فرشتے نے نہیں کہے، کسی مخلوق نے۔ مجھے اللہ بتلائے گا، میں سجدے میں گر کے اللہ کی وہ تعریف کروں گا، قربان جائیں کیا منظر ہوگا۔ ہم فخر کرتے ہیں ایسے پیغمبر کی امتی ہونے پر، آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے جتنے بال ہیں، جتنے کائنات کے اندر ذرات ہیں، جتنی کائنات کے اندر گنتی کرنے والی گنتی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ کیسا پیارا رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا اشفا تشفا، اے پیارے حبیب آپ اپنا سر مبارک اٹھا لیں، آج آپ جو کہیں گے اللہ وہ مانے گا، آج جو کہیں گے سل تعطا، آپ نے کہنا ہے اللہ آپ کو عطا کرے گا، اشفا تشفا، اے پیارے حبیب آج آپ جس کی شفاعت کریں گے نا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنے امتی کی شفاعت کے لیے کیا مانگا ہے؟ 10 مرتبہ درود صبح اور مغرب کے بعد، اور کتنی بڑی ضمانت دی کہ میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ اس دن اللہ کے رسول کی شفاعت کا یہ عالم ہوگا، ساری کائنات آپ کی طرف دیکھ رہی ہوگی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سجدے سے میں سر اٹھاؤں گا، اللہ میری شان میں کہے گا سل توتا اشفا تو شفا۔ تو میں نہیں چاہتا، میرے سننے والے نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں، تو پھر یہ چھوٹا سا عمل، مسنون عمل کیا ہے؟ 10 مرتبہ درود پڑھے، درود ابراہیم پڑھے تو کیا ہی بات ہے۔ اگر ٹائم کم ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے، اور کتنی بڑی ضمانت ہے کہ سارے گناہوں کی تلافی ہو جائے گی۔ جس کی اللہ کے رسول نام لے کے کہیں گے یا اللہ اس کی شفاعت میں کرتا ہوں، اللہ فرمائے گا میں نے قبول کی۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد درود ابراہیم۔ اچھا، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے اور بڑی موٹیویشن والی بات ہے، اور اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے، جس ڈیٹیل میں، جس خوبصورتی سے آپ نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے۔ سجدے کا آپ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب سجدے میں گر کر اللہ کے روبرو ہو کر انسان رو کر یا دروشی پڑھ کر دعا مانگتا ہے سجدے میں، تو وہ دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد وهو ساجد۔ سب ایک حالتیں ہیں انسان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حالت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت اپنے رب کے بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ اقرب، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے بندہ۔ کب؟ جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔
تو ایک تو یہ حالت اللہ کو انتہائی پسند ہے، اللہ کی قربتوں میں بندہ چلا گیا، اور دوسرا سجدے میں جا کے جو درود پڑھے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ اس کی قسمت کا کیا کہنا، اللہ کی قربت میں جا کے درود پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درود پڑھنے والے کے دنیا کے ہم اور غم اور آخرت کی پریشانی اللہ اپنی ذمہ لے لیتا ہے کہ اللہ اس سے چھٹکارا دے دے گا، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کسی چیز میں کنفیوژن ہو رہی ہے تو رات کو درود شریف پڑھ کے اگر ہم سو جائیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں مدد مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ خواب میں کوئی اشارہ مل جائے درود شریف کی مدد سے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید والی بات نہیں ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی مجھے بتائے گا کہ درود شریف کی اکثر زندگی میں، کیونکہ آپ وظائف بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں، آپ ڈیل بھی کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ ان ساری چیزوں سے، پروٹیکشن لیئر کوئی بن جاتی ہے جادو جنات سے اگر حفاظت کرنی ہو جو انسان درود شریف پڑھتا ہے اس کے ارد گرد؟ جی بالکل۔ اچھا، درود ابراہیم جو ہے نا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ ایسی صورتحال بن جائے کہ آپ کو بہت پریشانی ہو تو کون سا وظیفہ جو میں سمجھاؤں کہ وہ آپ فوراً پڑھیں تو اس سے نکل جائیں، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں۔ ہاں، اس کے لیے بہترین ہے، میں نے ابھی پوری وضاحت کی ہے کہ درود ابراہیم واحد ایسا عمل ہے، کوئی بھی درود جو حدیث سے ثابت ہے وہ واحد ایسا عمل ہے جس پر فوراً اللہ کی رحمت آتی ہے۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کو آپ کس معنی میں لیتے ہیں؟ رحمت کیا ہے؟ رحمت رحمان سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس رحمت کو ملاتا ہے میں اس کو ملاتا ہوں، جو اس کو توڑتا ہے میں بھی اس کو توڑتا ہوں۔ رحم کے اندر آپ کی وہ سارے سوال ہیں، وہ انزائٹی ہے، وہ ڈپریشن ہے، وہ مالی پریشانی ہے، وہ جسمانی پریشانی ہے، وہ جنات کا تنگ کرنا ہے، وہ جادوگروں کا تنگ کرنا ہے، اس کے اندر سارے معاملات ہیں۔ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے وہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں بالکل ٹھیک ہے یہ کہ درود ابراہیم آپ کسی بھی حالت میں فوراً پڑھیں اور فوراً رزلٹ ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ رشتوں میں مضبوطی ہو یا رشتہ کسی انسان کا نہیں ہو رہا تو وہ چاہتا ہے میرا رشتہ ہو جائے، اس کے لیے بھی درود شریف کا عمل کر سکتا ہے؟ بالکل عمل کر سکتا ہے، کثرت سے پڑھے، یا کم از کم 313 مرتبہ پڑھے یا 1000 مرتبہ پڑھے۔ جو 1000 مرتبہ پڑھے گا تو میں کہتا ہوں ایک آدھ مہینے میں اس کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بالکل ضرور۔ اچھا، یہ کبھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ کون کون سی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، بالکل، وہ کون سے مقام ہیں؟ سب سے پہلا مقام تو نماز ہے۔ نماز کے اندر جب آخری تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں تو درود پڑھنا ضروری ہے، درود پڑھنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ علماء نے یہاں تک اس کی وضاحت کی کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز کی قبولیت میں شک ہے۔ درود وہاں لازمی پڑھے۔ ایک، جب آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد لیا جائے تو سب نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں درود پڑھنا واجب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بخیل ہے جو میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا، وہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اللہ کی رحمتوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، دھکے دے دے کے اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے جو میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا۔ ان جگہوں پہ درود پڑھنا واجب ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد درود پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح دعا مانگ رہے ہیں، دعا کے اندر درود پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر درود ضروری ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بغیر آپ کا وہ کام نہیں ہوگا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں معجزات ہوتے تھے، اب کرامات ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی میں درود شریف کی فضیلت سے سب سے زیادہ شاکنگ انسیڈنٹ کون سا دیکھا ہے؟ لیکن پہلے تو ہم وضاحت کر دیں کہ معجزات اور کرامات کسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ معجزات ہمیشہ نبیوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کہیں نا معجزات، اس سے مراد کیا ہوگا؟ نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہے، کبھی ہم اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کریں گے، اس کو معجزات کہتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ ہیں ان سے جو انہونی کرامات معاملات ہوتے ہیں ان کو کرامات کہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو کرامات درود ابراہیم کے اندر بہت بے شمار ہیں، بہت سارے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے، میں بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی کسی ڈپریشن، انزائٹی، پریشانی کے اندر چلا جاتا ہوں میں فوراً 1000 مرتبہ درود، چھوٹا درود پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں نے دیکھا کہ وہ 1000 مرتبہ درود پڑھنے سے مجھے تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو پہلے ایک طبیعت کے اندر دباؤ اور ایک عجیب سی کیفیت ہے، وہ تھوڑی ٹائم میں، یعنی 1000 پورا نہیں ہوا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ طبیعت کے اوپر جو بوجھ تھا نا وہ فوراً کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے درود اپنی زندگی میں پڑھنا شروع کیا، وہ پہلے صفر تھے، اب وہ دنیا کے عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ ایک 54-58 روپے سے ترسے ہوئے تھے، آج وہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ درود آپ، میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کرامات ملیں گی، آپ ایک مہینے کے اندر ملیں گی، آپ پڑھ کے دیکھو تو ایک آدمی دکان کھولتا ہے پریشان ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 تسمیہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 تسمیہ پڑھیں، رب اغفر لی، 7 تسمیہ پڑھیں۔ پہلے دن آپ اپنی دکان پہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کے نزول دیکھیں گے۔ اگر آپ فقط درود ہی پڑھتے رہیں سارا دن، آپ کو کوئی آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت، وہاں بیٹھے درود پڑھتے رہیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، پیسوں کی شکل میں آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ آسائشوں کی شکل میں آ رہی ہیں، آپ کی صحت، آپ کی طبیعت، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو رہا ہے۔ یہ ساری کرامات ہیں جو ہم فوری دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کے دیکھیں، جو سن رہا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، پڑھ کے دیکھیں، آپ خود دیکھیں گے۔ اچھا ایک سوال ہے میرا آپ سے یہاں، آپ نے کہا 1000 دفعہ پڑھ لے، 313 مرتبہ پڑھ لے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کی اسپیسیفک تعداد کیوں بتائی جاتی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک تعداد کیا پڑھنا ضروری ہے وظیفے کے لیے، یا پھر کھلا پڑھیں گے تو وہی اثر ہوگا؟ دیکھیں میں 2-3 وضاحتیں کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی بغیر تسبیح کے پڑھتا ہے، کھلا گنتی کے بغیر پڑھتا ہے، اسے اللہ انگنت بغیر حسابی عطا کرتا ہے۔ ایک گن کے پڑھتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے؟ آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ تسبیح کیوں پکڑتے ہیں، کیوں گن کے پڑھتے ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آپ بغیر تسبیح کے اگر بغیر گنے کے پڑھیں گے، ہر بندے کے ساتھ نہیں، باقی جن کے اوپر شیطان کا غلبہ ہے وہ 15 منٹ بعد آپ کو یہ کہے کہ آپ نے 3000 مرتبہ پڑھ لیا، حالانکہ آپ نے 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھا۔ شیطان فوراً گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وسوسے آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ بتائی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 100 مرتبہ اگر کسی کو بھولنے کا عارضہ ہے تو وہ تسبیح پہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آپ کوئی وظیفہ کرنے بیٹھے ہیں جس کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے، مقصد کثرت سے پڑھنا ہے، تعداد پوری کرنا نہیں، مقصد ایک ہے کہ میں نے ایک تجربہ کیا، 1000 مرتبہ پڑھا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ کا اپنا تجربہ ہے، میں نے کیا، اس سے مجھے فائدہ ہوا، میں لوگوں کو آگے بتاتا ہوں، تو اس میں کوئی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، بغیر تسبیح کے بھی پڑھ سکتے ہیں، گن کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو علم ہے کہ شیطان میرے گمراہ نہیں کرے گا، آپ سارا دن پڑھتے ہیں، تو کوئی اس میں تسبیح پڑھنا ضروری نہیں ہے، مقصد کثرت ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اچھا کبھی کبھی ایسے لوگ ہمیں زندگی میں ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، یہ جو بات کہتے ہیں یہ پوری ہو جاتی ہے، سچی ہو جاتی ہے، یہ انسان سیف زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، یا انسان اپنی ڈیلی روٹین میں کوئی ایسے اعمال کرتا ہے یا پڑھائی کرتا ہے جس سے اسے مقام حاصل ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس کا اسلام کے اندر ہے۔ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو اپنے والدین حیات ہیں تو آپ کسی کام پہ جاتے ہیں تو اپنے والدین سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو کہ میرا یہ معاملات بہتر ہو جائے۔ اس سے مراد ہے کسی کا دعا دینا ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی آپ کے کسی عمل سے خوش ہو کے آپ کو دعا دیتا ہے تو واقعتاً اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مستجاب الدعوات ہے، نیک آدمی ہے، آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، وہ تنگ آ کے آپ کو بددعا دے گا تو اس کا لامحالہ آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے نا، یہ ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اچھا لاسٹ پہ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں، ابھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا، بد دعا۔ ایک تو دعا ہے، دعا سب کے لیے کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ دعا جو ہے وہ لوٹ کر کسی نہ کسی صورت میں آتی بھی ہے۔ بد دعا جو ہے کیا کسی انسان کی لگ سکتی ہے کسی دوسرے انسان کو، اگر بد دعا دینے کی ممانعت ہے؟ جی سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں دعا۔ ایک آدمی بیٹھا اپنے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، میرے جسمانی روحانی معاملات بہتر فرما، اور وہ ساتھ کہتا ہے یا اللہ کل کائنات کے جتنے مسلمان ہیں سب کو یہ اچھائی دے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کو مالی روحانی طور پہ جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ تندرست فرما، ان کو ہر خواہش ان کے نیک خواہشات پوری فرما۔ آپ نے جتنی بڑی دعا کی نا، فرشتے آپ کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے جو ساری مخلوق مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس سے اس کو زیادہ ڈھیر سارے عطا فرما۔ یعنی وہ دعا واپس فوراً فرشتے آپ کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ یہ چیز اس کو بہت زیادہ عطا فرما، یہ اس کا فائدہ ہے۔ دوسرا بد دعا، دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مداوع نہیں ہو سکتا،
ایک آدمی ہمارے پاس آیا, ہم نے اس کو وظائف بتائے, اس کا علاج کیا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب اس کے پیچھا کر رہی ہیں بد دعائیں. وہ لوگ جن کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں, وہ لوگ جن کے اوپر انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, ان کی بد دعائیں آپ جب تک زندہ ہیں پیچھا کریں گی اور بعد میں چھوٹ جائیں گے. نہیں, حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ایک آدمی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں, اس کے پاس بڑی نیکیاں ہیں, بہت نیکیاں ہیں, پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہیں, اور اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے, آپ جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ, مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو, دنیا کا ساز و سامان ہو. ہم اسے غریب مفلس کہتے ہیں. نہیں, پر میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا, نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا. کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, کسی کو گالیاں دی ہوگی, کسی پہ ظلم کیا ہوگا, کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا, کسی کو قتل کیا ہوگا. اس نے لوگوں کو اس قدر تنگ کیا ہوگا, ان کی بد دعائیں, اللہ ان کو بلائے گا. ایک آئے گا کہے گا یا اللہ اس کے پاس چتراہٹ تھی, اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا, سرداری تھی, بلا وجہ اس نے مجھے تھپڑ مارا, یہ ہے بد دعا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھائے گا, اس کو دے دے گا. ایک آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, یہ ہے بد دعا, اس کی نیکیاں اللہ اٹھائے گا. اس طرح اس کی بد دعائیں جو ہیں وہ وہاں بھی جان نہیں چھوڑیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر لوگوں کے اور ابھی مسائل آ رہے ہیں, لوگوں کی, اور اس کا ظلم, اس کی زیادتیاں جو لوگوں پہ اس نے کی ہیں ابھی اور باقی ہیں. اللہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے گا. اللہ کے رسول فرماتے دیکھو اس نے کتنے جنت والے عمل کیے, پہاڑوں جیسے عمل لے کے آیا, ثواب لے کے آیا. یہ ہے میری امت کا مفلس, یہ ہے بد دعائیں جو دنیا میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی اور آخرت کو بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا, لوگوں کے گناہ اس کے ساتھ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیے جائیں. یہ جو بد دعا ہے نا, اس سے بچنا چاہیے. کسی کو تنگ نہ کریں, کسی کی بد دعا نہ لیں. ہاں, ایک آدمی کو آپ نے تنگ نہیں کیا, وہ ویسے ہی آپ کو بد دعائیں دے رہا ہے, تو اللہ وہ بد دعائیں قبول نہیں کرتا. جو حق پر ہے اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے, دعا بھی, اس کی بد دعا بھی. دعا بہت اچھی ہے, بد دعا ہر لحاظ سے بہت ہی بری ہے. چاہے آپ دنیا کے اندر دیکھیں, دنیاوی طور پہ یا اخروی طور پہ, دونوں طور پہ بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہوگا قاری صاحب, بڑی ڈیٹیل میں آپ نے درود شریف کے کون کون سے معجزات ہو سکتے ہیں, قرآن و حدیث کے ریفرنسز سے درود شریف کی فضیلت, درود شریف کے وظائف کے بارے میں, دعا کا کیا کانسیپٹ ہے, بد دعا کا کیا کانسیپٹ ہے, معجزات کا کیا کانسیپٹ ہے, کرامات کیا ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل میں شیئر کی. اور آپ کا آج کا پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد میرا بھی ایمان تازہ ہو گیا, اور امید کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ سنیں گے وہ اس سے بہت انفارمیشن تو لیں گے, لیکن ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنائیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے درود شریف کے معجزات, درود شریف کی ہڈن انرجی اور درود شریف سے ریلیٹڈ فائنینشیل اور ہیلتھ وظائف پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسٹے ٹیونڈ.